अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरतुल कहफ आयत नंबर 83 को समझेंगे लफ्ज़ी तर्जुमे के साथ। और आज की आयत का मौज़ू भी सबके लिए मेरा ख़्याल है बहुत अ, तवज्जो तलब होगा और इसको समझिएगा बड़ी डिटेल्स के साथ इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वयसअलूनका, और वो आपसे पूछते हैं अन, इस बात से, ज़ुल्करनैन के बारे में। कुल, आप फरमा दीजिए, सअतलु, अभी पढ़ाता हूँ या बताता हूँ, अलैकुम, तुम पर, सामने, मिन्हु, इससे, ज़िक्रा, कुछ हाल। वयसअलूनका अन ज़िक्रिल कुरान ज़ुल्करनैनी, और वो आपसे ज़ुल्करनैन के बारे में पूछते हैं। यहाँ पे लफ्ज़ी मानी ज़ुल्करनैन के क्या है? दो सींगों वाला, यानी वो बादशाह जो दो सींगों वाले के नाम से मशहूर था। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तबा के बारे में मैं नहीं जानता कि आया वो नबी थे या नहीं। इसी तरह से ज़ुल्करनैन के बारे में भी मैं नहीं जानता कि वो नबी थे या नहीं। इसी तरह से मैं हदूद के बारे में भी नहीं जानता कि वो गुनाह करने वाले के लिए कुफ़ारा में कफ़ारा हैं या नहीं। ये मुस्तदरिल हाकिम की रिवायत जो मैंने आपके सामने पेश की है 104, और तफसीर मज़हरी में भी है, आप इसको तबरी में भी आप देखेंगे 23278। यानी अब हम आगे बढ़ते हैं। कुरान से मालूम होता है कि वो य एक मुक़तदिर, नामवर बादशाह था, अल्लाह से डरने वाला, मुनसिफ़ मिज़ाज था। उसकी सल्तनत ख़ासी वसी थी, और ज़ुल्करनैन के लग़वी मानी तो दो सींगों वाला है, मगर उसके मानी ये नहीं कि फ़िल वाक़या उसके सर पर दो सींग थे, याद रखें। बल्कि इस लिहाज से ज़ुल्करनैन कहा जाता होगा या कहा जाता था कि उसकी सल्तनत का जो इलाका है, कुछ ऐसा मालूम होता था जैसे एक मेंढा हो और उसके सर पर 2 सींग हो। इसकी वज़ाहत थोड़ी-सी हम आगे भी पढ़ेंगे, जैसे-जैसे कुरान बयान करता है ना, मैं भी ऐसे ही चलूँगी, अपनी तरफ से इज़ाफ़ा नहीं, फ़ालतू बात नहीं। आयत मुबारका 86 में देखिए इन्हीं अल्फाज को, कुल ना या ज़ुल्करनैनी से, यानी अल्फाज क्या आ रहे हैं? बाज़ लोगों ने ये नतीजा अख़ज़ कर किया है कि वो नबी हैं, लेकिन ये झूठ है। मतलब झूठ वाली बात भी नहीं हम कह सकते और हाँ भी नहीं कह सकते, ठीक है? लोग ये कयास आराई करते थे कि अक्सरियत उनको समझती थी कि वो नबी थे। लेकिन अक्सरियत का फिर नबूवत के बारे में ये क़ाइल नहीं होना चाहिए। देखें, ज़रा-सी इस बात को गौर करें। सिर्फ़ ये अल्फ़ाज़ इस्बात नबूवत के लिए काफ़ी नहीं है, इसकी तायीद में कुरान की आपको फिर और भी शवाहद और वाक़यात मिल जाते हैं। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, सैयदना मरियम अलैहिस्सलाम हम कहते ज़रूर हैं, लेकिन वो नबी नहीं थीं। फ़रिश्ते और अल्लाह ताला के फ़रिश्ते उनके पास आए, उनसे हम कलाम हुए, ऐसा ही है ना? लेकिन वो नबी तो नहीं थी ना हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम। इसी तरीके से उम्मे मूसा भी, वो भी नबिया नहीं थी, यानी कि नबी नहीं थी। उनकी तरफ वही का होना कुरान से साबित है। चुनांचे मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह ने भी बाइबल के मुताबिक उसके बाद जो तहकीक पेश की थी, वो ये है कि ज़ुल्करनैन का इतलाक़ ईरानी फर्माबरदार ख़वारिज़ पर ही हो सकता है, जिसका अरूज, यानी कि उनका जो ये टाइम है, सन 549, इसको हम अपनी ईस्वी के हिसाब से नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे क़ाफ मीम। सन जो है वो क़ाफ मीम 549 के करीब शुरू हुआ है। उसने चंद साल के अरसे में मीडिया, यानी अल-जबाल जो आजकल के दौर में मशहूर है, और लीदिया, जिसे एशियाई कोचिक कहा जाता है, इसकी सल्तनतों को मुसख्खर करने के बाद 539 क़ाफ मीम में बाबिल को फ़तह कर लिया था। उसके बाद कोई ताकत उसकी राह में कोई आई नहीं है, मतलब वो उसके ऊपर हुक्मरानी करता रहा। इसके अलावा उसकी फ़ुतूहात का सिलसिला, ज़ुल्करनैन का ज़िक्र हो रहा है,
اس کی فتوحات کا سلسلہ سندھ، سغد جو اس وقت موجود سغد جو لفظ ہے نا یہ پرانے لفظ ہیں، موجودہ ترکستان کہا جاتا ہے، وہاں سے لے کر ایک طرف مصر اور لیبیا تک، دوسری طرف تھریس اور مقدونیہ تک وسیع ہو گیا تھا۔ شمال میں اس کی سلطنت کیشاش اور خوازم تک پھیل چکی تھی۔ عملاً اس وقت کی پوری جو مذہب دنیا ہے اس کی تابعہ اور فرمانبردار تھی۔ وہ اصحاب جو تفسیر لکھنے والے ہیں ان کی تحقیق کے مطابق ذوالقرنین ایرانی نہیں تھا بلکہ عرب کے کسی علاقے کا بادشاہ ہو سکتا ہے۔ یمن کے حمیری خاندان کا بادشاہ تھا۔ دلیل یہ ہے کہ ذوالقرنین عربی لفظ ہے، فارسی یا ایرانی نہیں۔ ذوالقرنین کون سا ہے؟ عربی لفظ ہے۔ علاوہ ازیں یمن کے بادشاہ جو تھا، یمن کا بادشاہ زمانہ قدیم میں ذو کے ساتھ مکلم ہوا کرتے تھے، یعنی ان کو وہ لقب دیا جاتا تھا ذو کر کے ان کے اقلاب کے ساتھ آتا تھا، جیسے ذو نواس، ذو نون، زور عین، ذو وین وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ہم نے جب سورۃ کہف کے اندر جو ہم نے بادشاہوں کا نام وغیرہ اگر ڈیٹیلز کے تفسیر کے ساتھ کسی نے پڑھی ہوں، ان میں بھی آپ دیکھیں ان کے جو بادشاہ تھے یہی ناموں سے ذو کر کے ان کو اقلاب دیا جاتا تھا۔ ایسے ہی ذوالقرنین بھی تھے۔ ابو ریحان البیرونی اس کا نام ابو کرب بن عیر بن فرقیس حمیری بتاتے ہیں۔ اس کا اصل نام صواب تھا اور یہ طبع اول کا بیٹا تھا، اور یہی وہ ذوالقرنین ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے۔ تفسیر القرآن، اس کو آپ ڈیٹیل میں دیکھیں 655 میں آپ کو اس کی ڈیٹیلز مل جائیں گی۔ دیکھیں اب میں نے بھی آپ کو ذوالقرنین کے بارے میں کافی ڈیٹیلز بتائی ہیں کہ وہ نبی نہیں تھے۔ حوالہ میں نے آپ کو حضرت مریم کے حوالے سے، حضرت موسیٰ کی جو زوجہ تھی ان کے حوالے سے، اس طرح سے الگ الگ آپ کو قرآن میں ڈیٹیلز مل جائیں گے۔ حافظ بن حجر رحمۃ اللہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے یہ قول نقل کیا ہے کہ ذوالقرنین نبی نہیں تھے، نہ وہ فرشتہ تھے، وہ ایک انسان تھے، وہ اللہ سے محبت کرتے تھے اور اللہ نے بھی ان کو محبوب رکھا تھا۔ یہ فتح الباری میں آپ کو اس کی روایت مل جائے گی 295 سے۔ یہاں ذوالقرنین سے کوئی بھی مراد ہو، قرآن نے جس انداز سے ان کا ذکر کیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی عظیم الشان فتوحات، عدل اور انصاف کی وجہ سے نہ صرف عہد رسالت کے یہود کے درمیان ایک معروف شخصیت تھے بلکہ مشرکین عرب میں بھی اس حال سے واقف تھے۔ سبھی لوگ ان کو جانتے تھے۔ قدیم شعراء عرب نے اپنے اشعار میں بھی ان کا ذکر کیا ہے۔ اس کو بھی آپ کثیر تفسیر میں دیکھیے گا، تفسیر جو ہے نا اشر الحواشی میں، اس میں آپ کو مل جائیں گی ڈیٹیلز۔ آگے بڑھتے ہیں۔ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِکْرًا، آپ کہہ دیں ان سے اس کا کچھ حال جلد ہی میں تمہارے سامنے پڑھ کر سناؤں گا۔ اصل میں اب یہاں پہ بات شروع ہوتی ہے، یہ ذوالقرنین کا واقعہ اور ڈیٹیلز کے پہلے ان سے سوال کیا گیا، بتایا گیا، پھر اللہ کے حکم سے ان کو کیا حکم آیا۔ مکہ کے اصل میں کافروں کا ایک اہل کتاب کے پاس قاصد بھیجے تھے، جو اہل مکہ تھے نا، انہوں نے ان کے اندر جو کافر لوگ تھے انہوں نے اہل کتاب کے پاس قاصد بھیجے تھے کہ وہ ان سے ایسی باتیں پوچھ کر آئیں۔ ان سے کس سے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی باتیں پوچھ کر آئیں جن سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل میں امتحان لیا جائے۔ اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے ذوالقرنین کے بارے میں خبر دی، میں تمہیں اس کے ایسے واقعات سناؤں گا جن میں نصیحت اور عبرت ہے۔ اس کے علاوہ اس آیت کی اور تشریح نہیں بنتی۔ اس کو ہم آگے آگے بڑھیں گے، پڑھتے چلے جائیں گے تو پھر ہمیں اس کے جو راز ہیں، جو بات ہیں، وہ کھلتے چلے جائیں گے۔ یہ آپ نے محسوس کیا کہ ذوالقرنین کے بارے میں ڈیٹیلز بتائی گئیں مختلف محققین کے ذریعے کہ وہ نبی نہیں تھے، ہاں اللہ کے محبوب انسان ضرور تھے،
کلمہ توحید والے تھے، لیکن اس دور میں کچھ ہمیں معلوم نہیں اس کے بارے میں۔ ہاں، تورات میں سے آپ کو مل جائے شاید اور اسپیشلی انجیل میں سے آپ کو ڈیٹیلز اس کی زیادہ ملیں گی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کافروں نے امتحان لینے کے لیے ایک گروہ بھیجا کہ اگر یہ پکا آخری نبی ہے، محمد ہی ہیں، احمد ہی ہیں، تو ہم ان کا امتحان لیتے ہیں۔ انہوں نے ان کے پاس آپ نے سنا ہوگا 11 شاید سوال یا پتہ نہیں 15 سوال انہوں نے بھیجے کہ ان کے سوالات پوچھ کر آؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو وحی نازل کی، قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِکْرًا، ان سے کہیں کہ میں آپ کو بتا دوں گا ان کے سارے واقعات، ان کی نصیحت اور ان کے معاملات جو بھی تھے۔ اللہ رب العزت کمی بیشیوں کو معاف فرمائے، سچ اور حق کی طرف توجہ دیا کریں۔ قرآن قصے کہانیوں کا معاملہ نہیں ہے، اس کے اندر انہوں نے کیا کیا اور چاہتے کیا تھے، یہود کیا چاہتے ہیں، کفار کیا چاہتے ہیں، دوسرے لوگ کیا چاہتے ہیں، یہ دیکھیں، اور پھر اللہ اور اللہ کے نبی کا حکم کیا آتا ہے، اس کی طرف توجہ دیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔